اس کے کزنز نے اسے اظہار محبت کا ڈیر دیا تھا، وہ بھی اس لڑکی سے جس کی زبان ہمیشہ انگارے چبائے رہتی تھی۔ آئی لو یو، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اس کے قریب جاتے بولا تھا۔ جب وہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے کھڑی ہوتی اس کے قریب آئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا، وہ اس کا گلا دبوچتے خود کے قریب کرتے بولی تھی۔ اس انسپیکٹرنی صاحبہ کا غصہ لگتا ہے پھر سے اود کر آیا تھا۔ وہ کچھ نہیں، میں تو بس اگر کرنا ہی ہے تو کم از کم اظہار محبت اور ڈھنگ کا کرو تاکہ تمہیں عمر بھر کے لیے اپنی حراست میں لے سکوں، مگر لگتا ہے تمہیں آزادی زیادہ پیاری ہے۔ وہ اسے جھٹکا دے کر چھوڑتی پلٹی تھی، مگر وہ اس کی کلائی کھینچتے اپنے سینے کی زینت بنا گیا تھا۔ پیار کرتا ہوں تم سے، اب سے نہیں جانے کب سے، مگر تم جیسی شیرنی نے کبھی لبوں پر یہ بات لانے کا موقع تک نہیں دیا۔ اب تو دی ہے اجازت، کرو دل کھول کر۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، مس دل آویز، آپ کو سر آفس میں بلا رہے۔ ایک حوالدار نے آ کر اسے اطلاع دی تو وہ اپنی سٹک اور کیپ صحیح کرتے ہوئے ان کے آفس میں گئی تھی، جہاں وہ اس کے انتظار کر رہے تھے۔ دلاویز، مجھے آپ کو ایک کام سونپنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام آپ اچھے طور پر پورا کر سکیں گی، اس کے سر نے اس کو انسٹرکشنز دیتے ہوئے کہا تھا، جس نے سر خم کرتے ٹانگ زور سے زمین پر مارتے ہوئے سلیوٹ کیا تھا۔ جی سر، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہ کیس کافی حساس ہے، اس میں آپ کو بہت بڑے غنڈوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کماش لوگ اکثر یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا اڈا یونیورسٹی کے قریب ہی ہے، جہاں سے ہر جاتی لڑکی کو چھیڑتے ہیں۔ آپ نے یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ آئندہ ان لڑکیوں کو چھیڑنے کی جرات بھی نہ کر سکیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک لڑکی کو اغوا کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ریپ کر کے اس کو سڑک پر پھینک گئے تھے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی اور لڑکی کو ہاتھ نہ لگا پائے۔ کیا آپ کیس لینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولے تھے، جس کی آنکھوں میں کچھ کر دکھانے کا عزم تھا۔ جی سر، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کیس کو میں ہی ہینڈل کروں گی اور ان جیسے لڑکوں سے نمٹنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے۔ اگر میں نے ان کو یہ احساس نہ دلایا کہ یہ ساری لڑکیاں ان کی ماں بہنیں ہیں تو میرا نام بھی دل آویز شہریار نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی، جس پر ڈپٹی کمشنر بہت خوش ہوئے اور اسے جانے کا کہا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ عین اسی یونیورسٹی کے قریب جاتے رکی جہاں کی افواہیں تھی۔ اب وہ اپنے پولیس یونیفارم میں باہر نکلتے اپنے آستین بازو تک ٹانگتی، آنکھوں پر گلاسز لگائے جیپ سے باہر آئی تھی اور زیرک نگاہوں سے وہاں کا جائزہ لینے لگی۔ جب اس نے یونیورسٹی سے کچھ لڑکیوں کو باہر آتے دیکھا اور ان لوگوں کو دیکھتے کچھ من چلے لڑکے ان کے قریب چلے آئے تھے۔ یونیورسٹی کے سامنے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، مگر آہستہ آہستہ وہ ان لڑکیوں کا پیچھا کرنے لگے تھے جو پیدل دوسری طرف کو جا رہی تھی۔ دل آویز بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے ہی جا رہی تھی۔ ارے کہاں چلی بلبل، ہم سے چھپ کر ذرا یہاں اپنا روشن چہرہ تو دکھاتے جاؤ۔ اسی چہرے کی دید کی پیاس میں تو ہم تمہارے پیچھے چلے آئے، کب سے تمہاری راہ تک رہے، مگر تم ہو کہ ہاتھ آنے سے رہی، جلدی کرو، باس انتظار کریں۔ تمہارا آج تو تمہیں یہاں سے چلنا ہی پڑے گا ہمارے ساتھ۔ اگر ہم تمہیں لے کر نہ گئے تو باس خود یہاں آ جائیں گے، اور پھر تم جانتی ہو اگر باس یہاں آ گیا تو پھر وہ تو تمہاری عزت اتار کر ہی دم لے گا۔ وہ ایک دم اس کا دوپٹہ کھینچتے بولا تو وہ چیخ اٹھی تھی۔ ساتھ لڑکی نے بھی اس کو اپنی طرف کھینچا تھا، مگر دوسرا لڑکا اسے قابو کر چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بھی وہاں سے گزرتے لوگوں میں سے کسی نے آگے آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ پاس سے گزرتے لوگ نظر بچا کر یہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ ان گنڈوں کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی اور ان سب کو اپنی جان عزیز تھی۔ کوئی بھی اس معاملے میں پڑھ کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ سب دل آویز باغور دیکھ رہی تھی اور اسے آج کے معاشرے کے لوگوں پر تاؤ آ رہا تھا، اور غصہ بھی، جن سے اپنے ملک کی عورتوں کی حفاظت بھی نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز، مجھے نہیں جانا، میں پولیس کو کمپلین کروں گی تمہاری اگر تم نے مجھے دوبارہ روکنے کی کوشش کی۔ وہ چیخی تو پڑی تھی، مگر وہ لڑکا اگلے ہی پل اسے تھپڑ سے نواز گیا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ دل آویز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی چمڑی
ادھیڑ دیتی، مگر اس کو ان لوگوں کا پیچھا کرنا تھا اور دیکھنا تھا کہ آخر ان لوگوں کا باس کون ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی ان لوگوں کی زبانیں اتنی آہستہ سے نہیں کھلیں گی، اس لیے اس نے ان کا پیچھا کرنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ اب ان دونوں لڑکیوں کو زبردستی اپنی وین میں ڈال کر لے جا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ بھی ایک کیب میں بیٹھتی ان کے پیچھے ہی تھی۔ ایک سنسان کھنڈر نما جگہ پر وہ لوگ رک چکے تھے۔ اس سے تھوڑی ہی دور وہ گاڑی سے اتر چکی تھی جبکہ وہ لوگ اس کو اندر لے کر جا چکے تھے۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ نہیں آئے گی میرے پاس، یہی کہہ رہی تھی نا؟ وہ کماش و غنڈہ ان سب سے پوچھ رہا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلانے لگے۔ غلاظت سے ان کی رالیں ٹپک رہی تھی کہ کب ان کی باری آئے اور وہ ان لڑکیوں کو بھنبوڑ کر رکھ دیتے۔ دوپٹہ تو پہلے ہی وہ اس کا اتار چکے تھے، جبکہ سب کے سامنے اب وہ ان لڑکیوں کو عبرت کا نشان بنانے لگے تھے۔ اس کے آستین پھاڑ اس سے پہلے کہ وہ غلط نیت سے اس پر جھکتا، اسے لگا کوئی چیز اس کا بازو چیر کر چلی گئی ہے۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے نیچے گرا تھا اور اپنے بازو کو دیکھا جہاں ایک گولی دھنسی ہوئی تھی، اور ایک ہی نہیں، ایک کے بعد ایک کئی فائر ہوئے تھے اور وہ سارے بندے زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ وہ شاہانہ چال چلتی سامنے آئی اور اس کے سامنے جھکی تھی، گردن ترچھی کرتے ہوئے۔ تمہیں کیا لگا اللہ تمہاری رسی دراز کرے گا؟ مگر نہیں بزدل، تم لوگ صرف بھونک ہی سکتے ہو، بھونکنے کے بعد تمہاری کچھ کرنے کی اوقات تو ہے نہیں۔ وہ اس کے بال دبوچ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس پولیس والی کو تہس نہس کر دے، مگر گولی نے اس پر بہت برا اثر ڈالا تھا، کیونکہ ایک نہیں ایک کے بعد 2-3 گولیاں اس کی ٹانگ میں لگی تھی، اس کے کندھے میں لگی تھی، اور اب وہ درد سے پڑا کراہ رہا تھا۔ اب بول، ہوا بے بسی کا احساس؟ وہ اس کا مزہ لیتے ہوئے بولی اور اپنے لوگوں کو اشارہ کیا کہ یہاں ان کو اٹھا کر پٹی بٹی کر کے ٹارچر سیل میں ڈال دو۔ ان لڑکیوں کو اس نے محفوظ مقام پر پہنچایا تھا اور گھر لوٹتے لوٹتے اسے رات ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر جانے لگی، اس نے لان میں ان سبھی کزنز کو دیکھتے ہوئے ترچھی نگاہ ڈالی، ان پہ اور ان کی طرف بڑی تھی۔ یہ خان حویلی کا منظر تھا جہاں 4 بھائی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ حسیب صاحب کا ایک بڑا بیٹا مصطفیٰ تھا جو اپنی کمپنی کا CEO، اور 2 بیٹیاں ہانیہ اور وانیہ تھی۔ شہریار صاحب کی ایک بڑی بیٹی دلاویز جو کہ پولیس کے ادارے میں کام کر رہی تھی، جبکہ ایک بیٹا دانیال تھا جس نے حال ہی میں بزنس جوائن کیا تھا۔ دراب صاحب کے 2 بیٹے اویس اور منصور تھے، جبکہ سب سے چھوٹے شہاب صاحب کی 2 بیٹیاں ارم اور مائزہ تھی۔ باقی سب بچے یونیورسٹی جاتے تھے۔ ابھی بھی وہ سب لوگ لان میں بیٹھے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندھیرا کیے ہوئے کسی روح کو بلا رہے تھے تاکہ اس سے کام کروا سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ طریقہ کام کرے گا؟ منیب نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو چڑ گئی تھی اس کی بات پر۔ ہاں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا، ٹی وی میں دیکھا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ تم چپ کر کے بیٹھو، تمہیں اپنے کام کروانے ہیں کہ نہیں کروانے؟ وہ تن کر بولی، جس پر وہ دان دکھا کر رہ گیا تھا۔ مجھے تو ایک اچھی سی بیوی چاہیے، وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولا، جب اگلے ہی پل وانیہ نے اس پر طنز کیا تھا۔ اس کو ہی روک لینا، وہی تمہارے ساتھ جچے گی، جس پر وہ اپنا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ اب تم سب چپ کرو اور جلدی اپنا منتر پڑھو۔ وہ پڑھنے لگی تھی جو تم دانیال، جو ان سب کے ساتھ بچہ بنا بیٹھا تھا، فوراً سے بولا، جس پر ارم زور زور سے بولنے لگی تھی، اول جلول بڑی فضول، اگر ہو تم روحوں کی ملکہ تو آؤ ہمارا ہاتھ بٹاؤ، ہمیں ہمارا خواب دکھاؤ، ابھی ہمارے سامنے آؤ۔ ارم زور زور سے بولنے لگی تھی اور سبھی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بولے، جبکہ سبھی یک زبان ہو کے اس کا منتر بولنے لگے تھے۔ ان کے پاس گپ اندھیرا تھا، بس ہلکی ہلکی سی روشنی حویلی کے باہر آ رہی تھی، جبکہ ان لوگوں کو یہ کارستانی دیکھ دل آویز سر پیٹتے رہ گئی تھی۔ آخر کہاں کسر رہ گئی تھی جو یہ لوگ پاگل پیدا ہو گئے تھے؟ وہاں سب کو دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی، یہ تمہاری چڑیل تو نہ آئی اب کیا ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں؟ منصور دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا، جس پر ایک دم لائٹر کی روشنی چلی اور سبھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چیخیں مارنے لگے۔ آ گئی۔ سبھی کا شور جب گونجا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کو ٹوکتی، اویس جھٹ سے بولا، او بھوتنی صاحبہ، ان لڑکیوں کے ہی کام کریے، ہمیں تو چھوڑ دیجیے۔
ابھی تو ہم کنوارے ہیں، ہماری شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منمناتے ہوئے بولا جب دانیال نے اس کی گردن پر جھانبڑ رسید کیا۔ ابے چپ، اسی کو لے جاؤ، اسی کو سب سے زیادہ ضرورت تھی شادی کی۔ وہ اویس کو بھی بیچ میں گھسیٹ کر اس جانب کرتے ہوئے بولا جہاں لائٹر سلک رہا تھا۔ جب ان کا شور ابھی بھی نہ تھما، جب مصطفیٰ کی آواز نے ان سب کو شانت کیا۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا کر رہے ہو آخر؟ وہ وہاں آتے ہوئے بولا جب سب بھاگ کر اس کے پیچھے چھپے تھے۔ بھائی وہ دیکھیے، ہم نے چڑیل بلائی اور وہ واقعی میں آ گئی۔ ارم اس کے پیچھے چھپتے ہوئے بولی جب وہ اپنا منہ تھام کر رہ گیا تھا۔ جسے تم سب لوگ بھوتنی کہہ رہے ہو، اگر تمہیں پتہ لگ گیا نا کہ کون ہے تو تمہیں صاف اپنی شامت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ ان کو دیکھ کر ایک دم فون کی ٹارچ لائٹ آن کرتے بولا تھا جو عین دل آویز کے چہرے پر جا کر پڑی تھی، جو خون خوار نظروں سے ان سبھی کو گھو رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سبھی ایک لائن میں سیدھا ہو گئے تھے، ادب کے ساتھ، اور گردنیں سینے سے لگ چکی تھی۔ اس نے ملازم کو پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا جو لان کی بھی لائٹس آن کر چکا تھا۔ اب وہ تھانے دارنی کی طرح ان کے آگے ٹہل رہی تھی اور سٹک اپنے ایک ہاتھ پر ماری تھی۔ سب اس کی تنقیدی نگاہ کے زیر اثر تھوک نکل کر رہ گئے تھے۔ قسم لے لے آپی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، دانیال نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا تھا، جب اگلے ہی پل وہ اس کی گردن پر کس کر ہتھڑ لگا چکی تھی جس پر وہ کراہ اٹھا تھا۔ تم سے بولنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ اس کو کچا کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ منمنا کر رہ گیا تھا۔ اس کی درگت بنتے دیکھ سب کو اپنی شامت آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، سب نے مصطفیٰ کو ہاتھ جوڑ کر اشارہ کیا تھا کہ کچھ تم ہی کرو، کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ مصطفیٰ اس سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے، مگر کبھی اس کے ڈر سے اور سخت لہجے سے اظہار نہیں کر پایا تھا۔ مگر ان سب کو اس سے وہی بچا سکتا تھا، تبھی وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے منہ مسمی کی صورت بناتے ہوئے اسے اشارے کرنے لگے تھے جو گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ ہمیشہ شیرنی کے آگے شکار کے طور پر اسے ہی ڈالا جاتا تھا۔ دیکھو جانے دو، بچے ہیں، وہ اس کے آگے آتا ہوا ان کی ڈھال بنتے ہوئے بولا، جس پر وہ اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھ کر رہ گئی تھی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ اس کو محبت دکھتی تھی اور کچھ کر دکھانے کا جنون، مگر وہ کبھی اس کے سامنے نہیں کہہ پایا تھا۔ اس بات کا شکوہ تھا دل آویز کو۔ وہ اس پر نظر ڈالنے کے بعد ایک نظر ان سب ندیدوں پر ڈال رہی تھی جو ان دونوں کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی فلم کے ہیرو ہیروئن ہو۔ تم ہر بار بیچ میں کیوں آ جاتے ان کو بچانے کے لیے؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ڈانٹ نہیں سکتی؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہوئی طنزیہ نگاہوں سے بولی تھی، جس پر وہ گردن کو کھجا کر رہ گیا تھا۔ اب ایسا تو نہیں کہا میں نے، تم ڈانٹ سکتی ہو، ڈانٹنا چاہو تو میں تمہاری ڈانٹ بھی سننے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے کندھے اچکار کر کہتا ہوا اسے نہایت معصوم لگا تھا، جب اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر زبردست مسکراہٹ آئی تھی جس کا وہ گلا بری طرح گھونٹ چکی تھی۔ وہ ان کے سامنے ذرا بھی نرم نہیں پڑنا چاہتی تھی، ورنہ یہ سب لوگ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے وہ ان کو ڈانٹتی تھی کیونکہ سبھی بہت نرم دل تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسی نرمی کے ہاتھوں وہ لوگ بگڑ جائیں۔ اس لیے اس نے اپنا رو بنا کر رکھا ہوا تھا سبھی پر، لیکن اگر دیکھا جائے تو مصطفیٰ بھی لڑکوں میں سے سب سے بڑا تھا، مگر وہ سب لوگ دل کھول کر اس سے بات کر لیتے تھے۔ وہ ان سے ہنسی مذاق کر لیتا، مگر دل آویز کے ساتھ ایسا ممکن نہ تھا۔ ان سب کو نیوے نیوے ہو کر نکلتے دیکھ اس نے انجان بننا ضروری سمجھا اور اپنی نگاہیں مصطفیٰ پر ٹکا دی، جو اب اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ بولو، کیا کہہ رہے تھے؟ میں سن رہی ہوں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولی تھی، اس کے سینے پر سٹک سے دستک دیتی جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، اور دل چاہا کہ ان آنکھوں کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہہ دے کہ ان جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جانے کا دل کرتا ہے، مگر کہہ نہیں پایا تھا۔ کیا بھروسہ تھا اگلے ہی پل اگلا تھپڑ وہ اسی کو لگا دیتی۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ موسم بہت اچھا ہے، کافی کا کہا ہے میں نے، بیٹھو گی میرے ساتھ کافی پینے کے لیے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ ادھر ٹیبل پر جا کر بیٹھ چکی تھی، جبکہ وہ آنکھیں بڑی کی اس کو دیکھ رہا تھا کہ سورج آج کہاں سے نکل آیا، جو اس کی ایک ہی بات مانتے ہوئے نہ صرف بچوں کو معاف کر گئی تھی بلکہ
اس کے ساتھ کافی پینے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ وہ خوشی خوشی حیرت لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا جب اس نے اگلا سوال داغا تھا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی تھی جب انجانے میں اس کا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ٹکرایا، مگر مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ دور کرنا مناسب نہ سمجھا، وہیں رہنے دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دلاویز کو اندر سے بلاوا آ چکا تھا، جبکہ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کافی پھر کسی دن اور صحیح ڈیئر کزن، وہ یہ کہتے ہوئے اندر جا چکی تھی، جبکہ پیچھے وہ دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ کتنا دل چاہ رہا تھا اس سے محبت بھری باتیں کرنے کا، اس کے لبوں کی تعریف کرنے کا جو بالکل پنکھڑیوں کی مانند تھے، اور ان پر جھک جانے کا دل چاہتا تھا۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے جب اس نے دلاویز کو سڑک کے کنارے کچھ لڑکوں کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی کار ٹھیک کروانے آیا تھا جب اس کو ان خطرناک گنڈوں کے پیچھے جاتے دیکھ مصطفیٰ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وجہ یہ نہیں، وجہ پیچھے موجود اس کے 4 لوگ تھے جو اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ یقیناً اسے ٹریپ کیا جا رہا تھا اور وہاں وہ اپنی کسی بھی ٹیم کے بغیر موجود تھی۔ یہ بات مصطفیٰ کے دل کو ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا جب جیسے ہی وہ ان گنڈوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک گلی کی جانب مڑی، کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ بندوق کا رخ پیچھے کرتے ہوئے اس کو گولی سے اڑاتی، جانی پہچانی خوشبو محسوس کر وہ ٹھٹک گئی تھی اور نیم رخ کر کے اس کی طرف دیکھا تھا، جب اس کے پیچھے ہی اسے خاموش رہنے کا کہہ کر وہ کچھ ہی پل میں اسے 4 لوگ اور وہاں سے گزرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ جانے انجانے میں کتنی بڑی غلطی کا شکار ہونے والی تھی۔ اگر مصطفیٰ اسے صحیح وقت پر نہ روکتا تو یقیناً یہ لوگ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، کیونکہ وہ تنہا تھی۔ اس وقت اپنی ٹیم کو اس نے آنے کے لیے نہیں کہا تھا، مگر انہیں وہاں پہنچنے میں ٹائم لگنا تھا۔ جگہ تو اسے معلوم ہو ہی چکی تھی، اب بس ریڈ ڈالنا باقی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو دونوں کی گرم گرم جلسا دینے والی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑنے لگی تھی۔ دلاویز کی ہر ایک سانس کے ساتھ اس کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہو رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ یہ منظر دیکھ کر خشک حلق سے لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے اس کو پوری طرح اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا اور اندھیرے میں چھپا تھا۔ اگر وہ لوگ ذرا سا بھی شور کرتے تو یقیناً ان کو معلوم ہو جاتا کہ وہ یہیں موجود ہے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنی جان پیاری نہیں ہے کیا تمہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے اس کے کان میں غرائی تھی، جب وہ اگلے ہی لمحے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تھا، ہاں پیاری ہے، آخر کسے نہیں ہوتی، مگر تم سے پیاری نہیں ہے۔ وہ بھی اس کے کان کے لو سے اپنے لب ٹکراتے ہوئے سلگتی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو دلاویز کے پورے بدن میں جیسے چونٹیاں سی رینگنے لگی تھی۔ تھوڑا سا دور ہو کر کھڑے ہو، ہمارا پوسچر نہایت غلط ہے۔ اس نے ان دونوں کے قریب جڑنے کی طرف اشارہ کیا تھا جو اوپر سے لے کر نیچے تک جڑے ہوئے تھے، جیسے 2 جسم ایک جان ہو۔ جب اگلے ہی پل مصطفیٰ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ اس نے بندوق اپنے سامنے کرتے گردن نکالتے باہر دیکھا۔ راستہ صاف ہو چکا تھا اور اس نے مصطفیٰ کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ چلو اب چلتے ہیں، وہ لوگ تو جا ہی چکے ہیں، تم جاؤ، میں اب آگے کا کام سنبھال لوں گی، میری ٹیم آتی ہی ہوگی۔ نہیں، میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں تمہاری ٹیم کے حوالے نہ کر دوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، جب تک اس نے اس کی ٹیم کو آتے نہ دیکھ لیا تو وہ وہاں سے نہیں گیا تھا۔ اس کا یہ کیئرنگ اور پوزیشن والا انداز اس کے سخت دل کو موم کی طرح پگھلا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے جتاتا نہیں تھا، مگر اس کے ہر ایک عمل سے اس کے لیے محبت جھلکتی تھی، ایک حفاظت کا حصار جھلکتا جسے وہ چاہ کر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھی مصطفیٰ سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اس کو بتاتی نہیں تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ خود اظہار محبت کرے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کڑوے لہجے کی وجہ سے وہ کبھی اس سے اقرار نہیں کر پایا، مگر یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کے منہ سے اقرار سنے، تب ہی وہ اس کو ہاں کرے گی۔ مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ اگلی رات وہ سب چھت پر ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیل رہے تھے، جس پر ارم جا کر اسے بھی کمرے سے بلا لائی تھی۔ چلیے نا آپی، ہمارے ساتھ چلیں، کبھی آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی، وہ منہ لٹکاتے ہوئے بولی، جبکہ اس بیچاری کا اتنا سا منہ دیکھ کر
اسے ترس آ ہی گیا تھا۔ وہ بھی ان سب کے ساتھ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلنے کے لیے آ گئی اور ان میں آ کر بیٹھی تھی۔ جب سب کو خاموش ہوتے دیکھ وہ کندھے جھٹکتے بولی، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، جیسے کھیل رہے تھے ویسے ہی کھیلو۔ وہ ان سب کو اشارہ کرتے ہوئے بولی تو ان سب کی ایک دفعہ پھر سے کہے گونج اٹھے تھے اور سب باری کرنے لگے۔ کسی کو زیادہ پانی پینا پڑ رہا تھا ڈیئر کے طور پر، تو کسی کو ڈانس کر کے دکھانا پڑا تھا۔ لڑکوں کے ٹھمکے دے کر تو ساری لڑکیاں ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، ادھر ادھر گر پڑی تھی۔ اب آئی تھی مصطفیٰ کی باری۔ تو مصطفیٰ بھائی، آپ کا ڈیئر یہ ہے کہ آپ کریں گے اظہار محبت، وہ بھی ہماری چنگیز خان کے فیمل ورژن کو۔ سبھی جانتے تھے کہ اس کا اشارہ صاف صاف دل آویز کی طرف تھا، جبکہ ان سب کے زور و شور سے کہنے پر وہ ایک دم نفی میں گردن ہلانے لگا تھا۔ اس کی نگاہیں دل آویز پر اٹک سی گئی تھی، جو کہہ تو کچھ نہیں رہی تھی مگر تھوڑی تلے ہاتھ ٹکائے اس کو گہری نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے کزنز نے اسے اظہار محبت کا ڈیئر دیا تھا، وہ بھی اس لڑکی سے جس کی زبان ہمیشہ انگارے چبائے رہتی تھی۔ دیکھو تم لوگوں کو کیوں اپنی جان پیاری نہیں ہے، اگر تم لوگوں کو پیاری نہیں ہے تو مجھے بہت پیاری ہے، مجھے بخش دو۔ وہ ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی کسی نے بھی نہیں سنی، اور اس کو دھکا دیتے ہوئے سیدھا دل آویز کے سامنے کھڑا کیا تھا، جو اس کو اپنے سامنے کھڑے ہوتا دیکھ خود بھی کھڑی ہوئی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ سبھی اس کے دل کے حالات سے انجان نہیں تھے، بلکہ اچھی طرح سے جانتے تھے، تبھی کھیکھی کرتے اس سین کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ دانیال نے تو ان کی ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اٹکنے لگا تھا جب وہ اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی، بولو میں سن رہی ہوں۔ اس کی اس قاتلانہ ادا پر وہ اپنی نظریں چرا کر رہ گیا تھا، لب سوکھنے لگے تھے۔ یہ جان لیوا ادا اس کی جان ہی تو لے کی تھی۔ اس کا دل کیا سب کی پرواہ کیے بغیر اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے، جھٹکے سے اس کے اوپر جھک جائے، مگر خود پر ضبط کرتے اٹکتے ہوئے بولا، I love you۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اس کے قریب جاتے بولا، جب وہ اپنی جگہ سے اس کی اور قریب آئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ وہ اس کا گلا دبوچتے خود کے قریب کرتے بولی، ماتھے پر بل ڈالے۔ اس انسپیکٹرنی صاحبہ کا غصہ لگتا ہے پھر رود کر آیا تھا۔ وہ کچھ نہیں، میں تو بس اگر کرنا ہی ہے تو کم از کم اظہار محبت تو ڈھنگ کا کرو، تاکہ عمر بھر کے لیے اپنی حراست میں لے سکو، مگر لگتا ہے تمہیں آزادی زیادہ پیاری ہے۔ وہ اسے جھٹکا دے کر چھوڑتی پلٹی تھی، مگر وہ اس کی کلائی کھینچتے اپنے سینے کی زینت بنا گیا تھا۔ سبھی کزنز زور و شور سے ہوٹنگ کرنے لگے۔ لڑکیوں کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، جبکہ لڑکے ایک ہاتھ اپنی آنکھ پر اور ایک ہاتھ سے دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے سسپینس بھرے انداز میں ان کو دیکھ رہے تھے۔ ارم نے تو پاپ کارن تک کھانے شروع کر دیے تھے۔ رومانٹک مووی کا سین چالو ہو چکا تھا۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ پیار کرتا ہوں تم سے، اب سے نہیں جانے کب سے، مگر تم جیسی شیرنی نے کبھی لبوں پر یہ بات لانے کا موقع تک نہ دیا۔ اب تو دی ہے اجازت، کرو دل کھول کر۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، اوہ مائی گاڈ، مجھے کوئی تھامے، میں تو یہیں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ دانیال نے اویس کا سہارا لیتے ہوئے کہا، جس نے اس کے ہاتھ کو جھٹکے دیا تھا۔ پرے جا کر گرنا، یہاں کیوں گر رہا ہے بھائی؟ وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے عین نگاہ سامنے کے منظر پر گاڑے ہوئے تب کر بولا تھا، جو اس کا سین خراب کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کی بات پر دانیال اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا، سبھی بڑے بھی اوپر آنے لگے تھے۔ وہ جھٹکے سے ایک دوسرے سے دور ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ اب مصطفیٰ چور نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو اب بات چلانی ہی پڑنی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ دل آویز نے اس سے ایسی بات کرنے پر بھی کوئی برا رسپانس نہیں دیا تھا، وہ دل و جان سے چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ بیاہ کر اس کے کمرے میں آ جائے، تاکہ وہ اپنی بے قراریاں اس پر نچھاور کر سکے۔ دل آویز کو کال آ گئی تھی اور وہ وہاں سے اپنا کیس اسٹڈی کرنے کے لیے جا چکی تھی، جب مصطفیٰ نے یہی موقع مناسب سمجھا۔ چاچو، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے دوسرے نمبر والے چاچو شہریار کو دیکھتے ہوئے بولا، جو ہمتن گوش ہوئے۔ بولو برخوردار، کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے،
جب اس نے ان سب کے سامنے اعلانیہ طور پر کہا تھا، میں دل آویز کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گردن جھکا لی، جبکہ سبھی بڑے حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھ رہے تھے۔ جو سب کا بڑا بیٹا تھا اور سب کی ہی بات مانا کرتا تھا، شریف سا، کسی کو اس پر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہ تھا، تبھی وہ سب مان تو گئے تھے مگر شریر نگاہ سے اب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا ہمارا بیٹا کتنا چھپا رستم نکلا، اس کے باپ نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا، تو وہ شرارت سے ہنس دیا، جبکہ ہنس تو باقی سب بھی دیے تھے۔ دانیال نے سارا منظر ریکارڈ کر لیا تھا اپنے فون میں تاکہ بعد میں دل آویز کو دکھا سکے۔ لاؤ بھائی لاؤ، مٹھائی لاؤ، ہمیں اپنے بیٹے کا پرپوزل اچھے طریقے سے منظور ہے، یہی ہمارا بیٹا بنے گا، ہم اپنی بیٹی اس کے نام کر چکے ہیں، لاؤ بھائی۔ بیگم مٹھائی، شہریار صاحب نے اسے سینے سے لپٹاتے ہوئے بولے تو سبھی عورتیں خوشی خوشی مٹھائی لینے گئی، اور یوں آنن فانن اس کی بات پکی ہو چکی تھی اور ہفتے کو نکاح بھی رکھ دیا گیا، جس سے ابھی دل آویز انجان تھی۔ جمعرات کی رات کو جب اس نے گھر میں قدم رکھا اور اپنے کمرے میں آئی تھی آرام کرنے کے لیے، تو اپنے کمرے کو عجیب حالت میں بکھرے دیکھ وہ حیران رہ گئی تھی اور اپنی کزنس کو دیکھنے لگی جو وہیں موجود تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپی؟ یہ سب آپ کا ہی سامان ہے، یہ شرارہ، یہ جویلری، یہ جھمکے آپ ہی کے ہیں، وہ اس کے سامنے آتے ہوئے بولی تھی، جب حیرت سے وہ اسے جھٹکا دھکی تھی۔ کیا ہو گیا ارہم؟ میں اتنی ہیوی چیزیں کیوں پہننے لگی؟ اور یہ تو نکاح کا جوڑا ہے، یہ تم میرے کمرے میں کیوں لائی ہو؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے چھمبے سے بولی، جب وانیہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا، کیونکہ کل آپ کا نکاح ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ وہ معصوم بندے بولی، جس پر وہ الٹے قدموں اپنے بابا کے پاس گئی تھی ان سے بات کرنے کے لیے، مگر وہ سو چکے تھے، اس لیے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جلدی سے واپس آئی تھی۔ تم لوگ جانتے ہو کہ کس سے ہو رہی ہے میری شادی؟ اور آخر یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے بغیر مجھ سے پوچھے؟ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے وہاں بیٹھی تھی، اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ آخر اس کے والدین نے اسے پوچھے بغیر کیسے کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح طے کر دیا؟ ابھی تو اس کی محبت نے اس کے دل پر پنجے کاڑے تھے، وہ مصطفیٰ کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتی تھی اتنی آسانی سے۔ آخر وہ کیسے کسی اور کا ساتھ قبول کر لیتی؟ مگر دوسری طرف اس کی ماں باپ تھے جنہوں نے اسے پالا تھا، اسے اس مقام تک پہنچایا تھا، ان کو انکار وہ کیسے کر سکتی؟ ان کزنز کو بھی کچھ معلوم نہ تھا، ان کی شکلیں دیکھ کر یا تو کچھ معلوم تھا اور وہ اسے بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ سچ سچ بتا دو، کیا تم لوگ واقعی نہیں جانتے؟ اس نے ان سب کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جنہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ ہی سچ میں ہم نہیں جانتے، لیکن لڑکا ہے بہت اچھا، ہم نے تصویر دیکھی ہے اس کی، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولی جب وہ ان سب کو کمرے سے باہر نکال گئی تھی۔ اس کو کچھ وقت آرام کا چاہیے تھا کیونکہ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا سوئی تھی۔ صبح جب اسے تیار کرنے کے لیے اس کی کزنز آئیں تو وہ ان کو ڈانٹنے لگی تھی۔ جب اس کی امی بھی داخل ہوئیں، بیٹا یہی تمہارے بابا کا فیصلہ ہے، اس پر انکار مت کرو۔ مگر ماما مجھے بابا سے بات کرنے تو دیجیے۔ وہ آگے آئی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آج نیچے آؤ گی تو تم خود اپنے دلہے کو دیکھ لینا۔ وہ اس کو یہ کہہ کر باہر جا چکی تھی، جبکہ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نکاح کے لیے تیار ہونا پڑا تھا۔ نیچے آتے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جب پھولوں کے پردے کے باہر اسے بٹھایا گیا اور اس سے نکاح کے بول بولے گئے۔ کیا آپ کو یہ نکاح مصطفیٰ ولد حسیب سے قبول ہے؟ وہ ششت ہی تو رہ گئی تھی۔ نکاح کے بول پر سبھی اس کے حیران ہونے پر لطف اندوز ہوئے تھے، جس پر وہ ان سب کا کھیل سمجھ کر کڑ کر رہ گئی تھی اور خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ اسے نکاح کے بعد جب اس کو ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو وہ اس کی طرف کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس پر وہ کان کھجا کر رہ گیا تھا۔ کیا بیوی ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب ایسے بھی مت دیکھو، شرما جاؤں گا۔ میں ابھی نہیں تو شادی ہوئی ہے، کیوں مجھ بیچارے کی جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ آنکھوں سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تھا، جس پر اس کا گال سرخ ہو گیا تھا اس کی اتنی نزدیکی پر۔ اب دور ہی ہو کر بیٹھو، قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب کھیل ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے بولی، جس پر وہ کندھے اچکا گیا۔ میں تو بے قصور ہوں، یہ سب تمہارے ہی بھائی کا پلان تھا۔
وہ سب ملبہ دانیال پر ڈال چکا تھا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں کا رخ دانیال کی جانب تھا، جو اس شیرنی جیسی آنکھوں کو محسوس کرتا وہاں سے نیواں نیواں ہو کر نکل چکا تھا۔ سب سے نظر بچا کر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہاتھ کی بیک سائڈ پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں پر لب بھی رکھے، جبکہ وہ اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو مصطفیٰ؟ تم جانتے ہو کہ ہم سب کے سامنے بیٹھے ہیں اور پھر بھی تم باز نہیں آ رہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ آج پہلی بار اس کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھے تھے مصطفیٰ نے، اور ان رنگوں کے ہمیشہ رہنے کی امید بھی کی تھی۔ ابھی تو نکاح ہوا ہے بیگم، خدا کا خوف کرو، ابھی چھوڑنے کی باتیں بھی کر رہی ہو۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے شریر نگاہوں سے بولا تھا۔ تو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، سب کے سامنے کتنا شریف بنا گھومتا تھا، اور اندر سے پورے کا پورا عمران ہاشمی نکلا، اس کا شوہر جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی، جبکہ اسے ایک چٹکی کاٹنا نہ بھولی تھی۔ کوئی بات نہیں بیگم، جتنی چٹکیاں کاٹنی ہیں کاٹ لو، کمرے میں جا کر ایسی چٹکیاں ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ بے باکی میں کروں گا تمہارے ساتھ۔ اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے بولا تو وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی رات وہ اپنے کمرے میں جیولری اتار کر دوپٹہ سائڈ پہ رکھتے ہوئے الماری کھول کر دیکھ رہی تھی کہ اب کیا پہنے، تو اپنے کمر پر سرسراتی انگلیوں کو محسوس کر وہ جھٹکے سے پلٹنے لگی تھی، جب مصطفیٰ نے اس کو پلٹ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیا تھا، کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی جرت کو داد دے کر رہ گئی تھی، جو اس کے سامنے اظہار محبت کرنے سے بھی گھبراتا تھا۔ آج اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے کتنی شدت آمیز لہجے میں اس پر جھکا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے کرنے کے باوجود بھی وہ اس پر سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ ہاتھ کے مکے اس کے سینے پر برسانے لگی تھی جب وہ اس کو جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا، اور وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ مجھے لگتا ہے تم واقعی پاگل ہو گئے ہو، یا تم میں کسی اور کی آتما آ گئی ہے، یقیناً، کیونکہ مصطفیٰ تو ایک شریف سا شخص تھا، تم تو عمران ہاشمی کے دوسرے ورژن لگ رہے ہو۔ وہ اس کو گھورتے بولی، مگر 2 لمحوں سے زیادہ وہ اس کی آنکھوں میں گھور نہ سکی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ دوبارہ اس کی تمام تر مزاحمت کو نظر انداز کیے، اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے ہوئے اسے اپنی آغوش میں لیے بیڈ پر لے کر گرا تھا، اور خود اس پر قابض ہوا تھا کہ وہ حواس باختہ رہ گئی تھی۔ اسے مصطفیٰ سے اتنی شدتوں کی امید نہ تھی، وہ تو اسے شریف سا بھولا بھالا شخص سمجھتی تھی، مگر یہ تو کچھ اور ہی نکلا تھا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اب اس کے گردن پر دانت کاٹ گیا تھا۔ اس افتاد پر دل آویز کی سسکی بے ساختہ تھی، لمحہ با لمحہ اس کی شدتیں زور پکڑتی جا رہی تھی۔ اب بتاؤ جانب کہ اب بھی میں تمہیں شریف لگتا ہوں؟ شریف تو میں باقی گھر والوں کے لیے ہوں، لیکن تمہارے لیے میں کسی پیاسے سے کم نہیں ہوں، جسے ہر وقت تمہاری قربت کی طلب رہتی ہے۔ چھوڑو مجھے مصطفیٰ، کیا کر رہے ہو؟ ابھی اتنی بھی رات گہری نہیں ہوئی، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ کمرے میں آج تو ویسے بھی گھر میں فنکشن تھا، سارے جاگ رہے ہوں گے۔ وہ اسے وقت کا احساس دلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے بولا، آج تو ہر حد پار کرنے کا دل کر رہا ہے میرا، کیا کروں میں؟ وہ اس کی کمر کو سہلاتے بولا، دیکھو میری بات مانو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، مصطفیٰ اس کے لبوں کا گھونٹ گھونٹ بھر کے جام پیتے ہوئے شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں دبوچ اٹھا تھا۔ شدت سے اس کی اوپر والے لب کو کھینچتے وہ اس سے بھی اپنی طرح ہی شدید مدہوش کر چکا تھا۔ ارے واہ، میری پل بھر کی قربت میں یہ چنگاڑتی ہوئی شیرنی تو بھیگی بلی بن گئی، وہ اس کو پیار سے چھیڑتی ہوئی بولا تھا، جب اگلی ہی پل اس کا مذاق اڑانے پر وہ اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ گئی تھی۔ ذرا دوبارہ کہنا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آنکھوں میں شدت پسندی تھی اور چہرے پر حیا کی سرخی۔ ہائے ظالم سویٹ ہارٹ، تم نے تو ایسی محبت کی شدت سے نوازا ہے کہ صبح سب سے شرم سے منہ چھپاتا پھروں گا۔ آج کیا کہوں گا سب سے کہ میری بیوی نے میری عزت لوٹ لی ہے۔ وہ اسے شریر لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ باتوں ہی باتوں میں اس کے پیٹ پر لے جاتے گستاخیاں کرنے لگا تھا۔
اپنے پیٹ پر اس کے مضبوط رینگتے ہاتھوں کو محسوس کرتی وہ اپنے دانتوں کو بینچ کر رہ گئی تھی اور اگلے ہی پل اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی سائڈ ٹیبل پر پڑی ہتھ کڑی کو اس کے ہاتھ میں باندھتے اس کو بیڈ کے کنارے سے باندھ چکی تھی اور جھٹکے سے اس کے اوپر سے کھڑی ہوتی بیڈ سے نیچے اتری اور اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اب بتاؤ مائی ہسبینڈ، اب بولو کیا کرو گے؟ اب تو تمہیں یہیں ساری رات باندھ کر رکھوں گی اور خود میں تمہارے کمرے میں جا کر سوں گی۔ دیکھو ایسا نہ کرو بیوی، ایسا ظلم تو مت کرو، تمہارے بغیر کیسے یہ رات کاٹوں گا؟ آج تو ہماری فرسٹ نائٹ ہے نا۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا جب وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مائنڈ اٹ، فرسٹ نائٹ نہیں ہے یہ ہماری، آج ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی 1 ہفتے بعد ہے، یہ یاد رکھنا، تب تک کے لیے بائے بائے۔ وہ اس کو ہاتھ نچا کر کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنا ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتا رہ گیا تھا، مگر وہ ظالم اپنی چابی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ جبکہ وہ گہرا سانس بھرتے بیڈ پر لیٹے تکیے کو اپنے سینے میں بھینچتے اسے دل آویز سمجھتے ہوئے سینے سے لپٹا کر سو چکا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی ہتھ کڑی کھلی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ چل گئی تھی۔ یقیناً اس کی شیرنی اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، آج وہ ایک حساس مشن کے لیے جا رہی تھی۔ اگلے دن اس کی رخصتی تھی، پھر بھی اس کو جانا پڑ گیا تھا۔ تبھی وہ اس کو روکتے ہوئے بولا تھا کیا جانا ضروری ہے؟ مت جاؤ، میرا دل ڈر رہا ہے، میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میرا فرض میرے لیے سب سے پہلے اہم ہے مصطفیٰ، تم جانتے ہو ہماری جان ویسے بھی امانت ہے، اس وطن کی خاطر ہم اپنی جان کی قربانی ہتھیلیوں پر لیے پھرتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے محبت سے بولی تھی لیکن تم بھول رہے ہو، شاید تم نے ابھی تک مجھ سے پیار کا اظہار صاف طریقے سے نہیں کیا۔ مت بھولو کہ جب تک تم مجھ سے صاف صاف پیار کا اظہار نہیں کرو گے اور صاف لفظوں میں نہیں کہو گے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تب تک میں رخصتی نہیں کروں گی تمہارے ساتھ۔ وہ شریر نگاہوں سے کہتی ہوئی اسے وہاں سے دیکھتے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ مٹھیاں بینچ کر رہ گیا تھا، کاش وہ اس کے جانے سے پہلے اسے اقرار کر لیتا، مگر وہ تو جا چکی تھی۔ سب اپنی پوزیشنز پر ہیں، اس نے بلوٹوتھ سے سب کی طرف سے اشارے کا انتظار کرتے پوچھا تھا، جس پر سب نے یس میم کہا تھا۔ اگلے ہی پل انہوں نے اس پوشیدہ کوٹھے میں ریڈ ڈالی تھی جو زبردستی چلایا جا رہا تھا۔ ان سب کی نگاہوں سے فراموش ہو کر ایسی کئی لڑکیاں تھیں جو یہاں بیچنے کے لیے لائی گئی تھی، یا تو اغوا کر کے یا ان کی مرضی کے بغیر ان سے جسم فروشی کروائی جا رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک گولی برساتے ہوئے وہ ناپاک آدمیوں کو جہنم واصل کرتے آگے بڑھ رہی تھی اور وہاں سے سبھی عورتوں کو نکال رہی تھی۔ جب ساری لڑکیاں اس کو دعائیں دے رہی تھی، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے، اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے، ایسی کئی دعائیں تھیں جو وہ لڑکیاں اس کو دیتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا دل شکر گزار تھا کہ وہ اس لائق تھی کہ اس کو ایسی دعائیں ملتی۔ کافی زیادہ لوگ پکڑے جا چکے تھے، کچھ زخمی ہو کر نیچے گرے تھے، مگر ابھی بھی یہاں کی ماسٹر مائنڈ ہو مونا بھائی ابھی تک پکڑی نہیں گئی تھی، جس کی وہ تلاش میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور جگہ دیکھتی، خفیہ جگہ سے گولی چلی تھی جو اس کا کندھا چیرتی چلی گئی۔ وہ ایک کراہ کے ساتھ جھٹکا کھاتی نیچے گری جب دوسری گولی عین اس کے سینے میں لگی تھی۔ اس کو اپنے سینے سے خون پانی کی مانند بہتا نظر آ رہا تھا۔ اس کو نیچے گرتے دیکھ فوراً اس کی ٹیم نے اسے چاروں اطراف سے گھیرا کیا تھا تاکہ کوئی اور شخص اسے زخمی نہ کر سکے۔ وہ مونا بھائی تھی جس نے اس پہ گولی برسائی تھی۔ وہ اس کو گالیاں بکتی ہوئی اس کی ٹیم کے چنگل میں چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی تیرا مقام ہے، اسی طرح مرے گی تو کیا چاہتی تھی کہ ہمیں سزا دے اور ہم بس تیری شکل دیکھتے رہ جائیں گے، تجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ تو یہ تیری غلط فہمی ہے، تو کبھی اپنی خوشیاں نہیں پا سکے گی۔ اگر ہم سزا بھگتیں گے تو جینے کا حق تجھے بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے گالیوں سے نوازتی ہوئی سرخ چہرہ لیے بولی تھی جب وہ لڑکھڑا کر اٹھتے ہوئے بمشکل ہی اپنے کانسٹیبل کا سہارا لیتے اس کے قریب بڑھی تھی اور رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کے منہ پر اس کے خون سے بھرے ہاتھ کا تھپڑ اتنا کس کر لگا تھا کہ ایک دم اس کو لگا کہ ایک لمحے کو دماغ گھوم گیا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ کیا اس میں ابھی بھی اتنی طاقت تھی کہ وہ اٹھ کر اس کا مقابلہ کر سکتی؟
تم جیسی عورتوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگلے ہی پل اس نے وہ گولی اس کا پیٹ میں چلائی تھی اور وہ عورت وہیں جہنم واصل ہو گئی تھی۔ اس کو جہنم واصل کرتے اس کی آنکھوں میں فتح کی جی چمک اٹھی تھی اور وہ لہرا کر نیچے گری تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی اسے پریشانی سے اٹھانے لگے۔ میڈم ہوش کریے، آپ ہوش میں تو ہیں؟ دوسری طرف مصطفیٰ جو وہاں قریب ہی کسی سائٹ پر موجود تھا، حمزہ جو کہ نہ صرف دلاویز کا کانسٹیبل اور اچھا دوست تھا، وہ مصطفیٰ سے بھی رابطے میں تھا، کیونکہ مصطفیٰ نے اسے صبح سے ہی کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی ہنگامی صورتحال ہوئی تو اسے فوراً بتائے۔ وہ اس کی ہی کال کا تو جیسے منتظر تھا۔ جیسے ہی حمزہ کی کال آئی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، قدموں سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ اس نے فوراً سے کال اٹھائی۔ آگے سے سننے والی خبر نے اس کی جیسے سانسیں چھین لی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ 5 منٹ کے فاصلے پہ تھا۔ وہ بھاگ کر وہاں پہنچا تھا جہاں وہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ ڈاکٹرز اس کے پاس کھڑے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ابھی تک وہ کوٹھے میں موجود تھے۔ اسے ایمبولینس میں ڈلوایا جانے لگا، مگر مصطفیٰ بر وقت وہاں پہنچ گیا تھا۔ آنکھیں کھولو میری جان، کیوں مجھے ستا رہی ہو؟ آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ اس کا تیزی سے بہتا خون دیکھ کر مصطفیٰ کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا وہ ایک پل بھی اور زندہ نہیں رہ پائے گا اگر اس نے دلاویز کی آنکھیں کھلی نہ دیکھی۔ اس کی باتوں پر اور تڑپنے پر دلاویز کی آنکھیں جو کھلنے سے انکاری تھی، ان میں لرزش ہوئی تھی اور اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے مصطفیٰ کی کالر کو ہاتھ میں تھاما تھا، جھٹکے سے کھینچا تھا جو تیزی سے اس کے لبوں کے قریب ہوا، جہاں وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تھی، کہا تھا نا جب تک تم مجھ سے اظہار محبت نہیں کرو گے تب تک رخصتی نہیں کرواؤں گی، اور دیکھو ہماری یہ بات کس وقت میں پوری ہوئی ہے کہ ابھی تک تمہارا اظہار محبت سننے سے محروم ہوں اور موت مجھے لینے آ پہنچی۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر بولی تھی جس کا ابھی دم نکلنے والا ہو گیا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے دلاویز کی آنکھیں اس حد تک سرخ تھی جیسے ابھی مانو لہو ٹپک پڑے گا۔ مصطفیٰ تڑپ اٹھا تھا اسے دیکھ کر اور تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ایک بار کیا 100 بار اقرار کرنے کو تیار ہوں کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، تمہارے بغیر تو ایک سانس نہیں لے پاؤں گا۔ کیوں مجھ پر ظلم کر رہی ہو؟ میری جان اٹھو، آنکھیں کھولو، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کبھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا، یہ میں تمہیں لکھ کر دے رہا ہوں، تمہیں میرے لیے ہوش میں آنا ہی ہوگا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کا اقرار سنتے ہوئے غنودگی میں جا چکی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ وہ چیخ پڑا تھا۔ ایمبولینس کو بلانے کے لیے فوراً اسے باہوں میں بھرتی وہ خود باہر بھاگا تھا اور ان کے ساتھ اسے لیے ہاسپٹل پہنچا، جہاں اس کی جان زندگی موت کی کشمکش میں جھول رہی تھی۔ پورا خاندان وہاں اکٹھا ہو چکا تھا، سارے اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ اس کی ماں رو رہی تھی اور باپ کے بھی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان سب کے لب دعا گو تھے کہ کاش وہ بچ جائے۔ ہر کوئی سجدہ ریز تھا اس خدا کی قدرت کے آگے جس کے ہاتھوں میں سب کی جان ہے۔ ایسے میں مصطفیٰ جس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اس کے کپڑوں پر ابھی تک دلاویز کے خون کے نشان تھے اور وہ شکستہ حالت میں آپریشن تھیٹر کے باہر نہ جانے کتنے گھنٹوں سے کھڑا تھا، چہرے سے جیسے کسی نے خوشی نوچ لی تھی۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ کاش اس کو ہوش آ جاتا تو وہ سجدہ شکر بجا لاتا، مٹھائیاں تقسیم کرواتا، جانے کیا کیا کر جاتا۔ اس ایک شخص کی آنکھیں کھول دینے پر جس کے گرد اس کو اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے جا چکے تھے اور سب کو ان کی دعا کے لیے کہا تھا۔ آپریشن کے کئی گھنٹے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے بے ہوش وجود کے پاس بیٹھ کر بری طرح رو دیا تھا، پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، تمہارے علاوہ میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو کچھ کرنے کو بچا ہی نہیں ہے۔ تمہیں یہ دیکھ کر تمہیں جیتا تھا، میں کیسے بتاتا کہ تم سے ہی محبت کرنے لگا۔ ان آنکھوں میں جن آنکھوں سے تم نظروں کے وار کرتی ہو، انہی آنکھوں پر تو فدا ہو کر میں نے اپنا دل ہارا تھا تم پر۔ یہ ناک جس پر ہر وقت غصہ سجا رہتا ہے، مجھے میرا غرور لگتی ہے، اور یہ لب جن سے تم میرا نام پکارتے ہو، ان لبوں کو چوم لینے کا کتنا جی چاہتا ہے میرا، کیا تمہیں اندازہ ہے؟ وہ اس کے لبوں کو پیار سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پر برس رہے تھے۔ اس کے سینے سے سر لگایا
روتے ہوئے ایک بار نہیں کئی بار اسے اظہار کر رہا تھا، اس امید سے کہ کاش وہ لوٹ آئے زندگی کی طرف۔ جب اس نے اس کی انگلیوں میں جھنبش محسوس کی تو جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو شریر آنکھیں لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر درد کے آثار کم تھے، مگر پھر بھی وہ مسکرانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ارے یار، تم چپ کیوں ہو گئے؟ بولتے رہتے نا، کہاں بار بار موقع ملتا ہے مصطفیٰ جیسے شخص کو بار بار اظہار محبت کرتے دیکھنے کا۔ تو تم نے کیا سمجھا میں اتنی جلدی تمہاری جان چھوڑ دوں گی؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے میری جان، ابھی تو تمہیں اپنی ساری عمر تحویل میں لے کر رکھنا ہے۔ وہ شرارت سے بولی تو وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ پہلی بار اس نے کسی مرد کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ شخص تھا جو اس کا شوہر تھا، اس سے جی بھر کر محبت کرتا تھا۔ اس کو ہوش میں آتے دیکھ سارے ہی اندر آ گئے تھے اور مٹھائیاں تقسیم ہونے لگی۔ سارے ہی بہت خوش تھے، جبکہ مصطفیٰ اللہ کے حضور جھک کر شکرانے کے نوافل ادا کر رہا تھا۔ یہ اس سے 2 ہفتے بعد کی بات ہے۔ مجھے گھر لے چلو، مجھے یہاں نہیں ٹھہرا جا رہا۔ 2 ہفتے کے بعد ہی وہ تنگ آ گئی تھی، اس لیے تپے ہوئے لہجے میں بولی تو سارے کزنز کھی کرنے لگے تھے، جبکہ وہ ان کو گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ بیمار کیا ہوئی؟ اس کے کزنز نے تو اسے ڈرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ معاف کیجیے گا آپی، مگر اب آپ یہاں سے صرف ایک ہی صورت میں جا سکتی ہیں۔ ارم ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، جس پر وہ آئی برو اچکا کر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جیسے جاننا چاہتی تھی، اس لیے متجسس ہوتے ہوئے بولی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی رخصتی یہاں سے ہی ہوگی، اور وہ بھی مصطفیٰ بھائی کے کمرے میں ڈائریکٹ۔ وہ ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے گردن ترچھی کر کے مصطفیٰ کو دیکھا جو کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ اگر تمہیں جانا ہے تو میرے ساتھ رخصتی کروا کر جانا ہوگا، اسی صورت میں تمہیں یہاں سے لے کر جا سکتا ہوں۔ وہ اسے صاف ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے بولا، جس پر وہ کچھ کر بھی نہ پائی، نہ ہی کہہ پائی تھی۔ اور پھر یہی ہوا تھا، اس کی رخصتی یہیں سے ہوئی تھی۔ اس کو لال جوڑا لا کر پہنایا گیا، جو اس نے آرام سے پہن ہی لیا تھا۔ زخم مندمل ہونے لگے تھے۔ اس وقت وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ زیور تو اس نے پہننے کی ضرورت محسوس ہی نہ کی، جبکہ ہونٹوں کو لال رنگ کے لپسٹک سے سجا لیا تھا اور آنکھوں پر مسکارا لگا تھا۔ یہ اس کی مکمل تیاری تھی، اور اتنی تیاری میں بھی وہ مصطفیٰ کا چین لوٹ کر لے گئی تھی۔ وہ اس کو اپنی گود میں بھرے اپنے کمرے میں لایا تھا اور لا کر لٹایا تھا، جبکہ اس کو بیڈ پر لٹا کر خطرناک تیور سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی تھی، تمہیں پتہ ہے نا مجھے سٹیچز لگی ہوئے؟ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی، مگر آج وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قفل لگا گیا تھا۔ کیا مجھ پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ بہت آرام سے تمہارے پاس آؤں گا، اپنے لبوں سے تمہارے ہر پور کو سجاؤں گا۔ اس کے جسم پر جا بجا لب رکھتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی کرتی کندھے سے سرکا گیا۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ اس کو بے لباس کرتا، اس کو اپنے اندر بھینچتا چلا گیا تھا کہ وہ اب اس کو اور روک بھی نہ پائی تھی، اور اس کے بہتے جذباتوں کو بہنے دیا تھا، جو بوند بوند اس کے اندر اترتا جا رہا تھا، اور وہ سرخ پڑتے ہوئے اس کی کمر پر ناخن گاڑ گئی تھی، کیونکہ اس کی شدتیں اسے سسکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کا شوہر تھا، اس کا پیارا شوہر، جس نے ہر بات میں اس کا ساتھ دیا۔ صبح جیسے ہی ہوئی تو اس کو برہنہ حالت میں اس کی آغوش میں محسوس کر وہ کس مسا کر رہ گئی۔ اب اٹھو بھی، نیچے چلتے ہیں، سارے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کو جانے تو نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کی بات سنتے مرتے کیا نہ کرتے۔ وہ اٹھا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر واش روم لے گیا۔ اب کیا تم میرے ساتھ نہانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ گرجتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا۔ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کرنے دوں گا ملکہ عالیہ۔ وہ اس کو صابن لگاتے ہوئے پوری طرح نہلاتے بولا۔ نہلانے کے بعد وہ اس کو تیار بھی خود ہی کر کے سفید جوڑے میں نیچے لایا تھا۔ دونوں ہی نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے، جبکہ سارے کزنز ان کو شریر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ یہاں ہمارے پاس آ کر بیٹھے نا، دور دور کیوں بیٹھ رہی ہیں؟ اس کی کزنوں سے کھینچ کر اپنے پاس لے آئی تھی، جو اب ان میں خفت کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی معنی خیز نظریں ایسی تھیں جن سے وہ پہلی بار ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی عادی تھی،
مگر اس شخص نے اسے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ بھائی نے پوری رات آپ کو آرام نہیں کرنے دیا ہوگا، اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ آج ہمارے ساتھ سو جائے۔ ارم نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی شرارتی انداز میں مسکرائی تھی۔ کیوں نہیں؟ وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی اور ایک شرارت بڑی نظر مصطفیٰ پر ڈالی تھی، جو اس بات سے انجان تھا۔ آج اس کا ولیمہ تھا، 1 گھنٹے کے لیے ہی صحیح وہ وہاں جانے والے تھے۔ گرے میکسی میں وہ اس وقت آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ سارے ہی اس کی بلائیں لے رہے تھے۔ اس کے بہت سے کولیگز اس کے پاس آئے تھے، اسے سلامی دی تھی اور مل کر گئے تھے۔ آج رات جیسے ہی وہ اس کو اپنے کمرے میں بٹھا کر اس کے لیے کافی لینے گیا تو وہ واپس آنے پر خالی کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ حیرت سے دنگ رہ گیا کہ آخر یہ گئی کہاں تھی۔ بیڈ کے نیچے دیکھا تو اپنی ہی سوچ پر لعنت بھیج کر رہ گیا، بھلا وہ یہاں چھپنے کی غلطی کر سکتی تھی۔ واش روم میں دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب تو اس کے واقعے میں طوطے اڑ گئے تھے۔ نیچے آتے اس نے سب سے پوچھا، ڈیڈ آپ کو پتہ ہے کہ دلاویز کہاں؟ وہ کمرے میں نہیں ہے، وہ پریشانی سے بولا، جبکہ اس کی پتلی حالت محسوس کر سبھی کہا لگا کر ہنسے۔ بیٹا جی وہ اپنے کزنز کے ساتھ سوئے گی کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہے اور ہمیں امید ہے کہ تم باز آ جاؤ گے۔ آج تو شہریار صاحب نے اس کے کندھے پر ٹھوکا دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اتنی بے باک بات پر یقیناً اس کی بیوی اس کو مزہ چکھانے کے لیے دوسرے کمرے میں رکی تھی۔ اب اس کی نظریں تیزی سے اس کمرے کی جانب گھومی تھی جہاں وہ چھپی ہوئی تھی اس کی بیگم، مگر اسے وہاں سے نکالنا اتنا جلدی ممکن نہ تھا۔ رات کو سب کے سو جانے کا یقین کرتے 2 بجے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ دیکھا 2 وجود بیڈ پر لیٹے تھے کمفرٹر میں۔ اب اس میں میرے والی کون سی ہے؟ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا تھا جب ٹیبل کے پاس اسے اپنی بیوی کا موبائل ملا۔ شریر مسکراہٹ لبوں پہ لیے وہ اس کی جانب گیا اور اسے جھٹکے سے قبضے میں لیا جب اسے کمفرٹر کے اوپر سے ہی دبوچے جانے پر نیچے دبا وجود چلانے لگا، جھٹ پٹانے لگا، مگر اس کو اثر نہ ہوا۔ اس نے اس کو اچھی طرح اوپر سے پکڑتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، کمفرٹر کے اوپر سے، اس لیے وہ جان نہ سکا کہ اندر چھپا ہوا وجود اتنا بھاری بھاری کیسے ہو گیا۔ خیر ہی ہے نا بیوی، ایک ہی رات میں ایسی کون سی ایکسرسائز کر لی جو اتنی ہٹی کٹی ہو گئی ہو؟ وہ سرگوشی کرتے بولا تو اگلے ہی پل کہا برآمد ہوا، اس کے نیچے دبے وجود کا نہیں بلکہ ساتھ سوئے وجود کا، جو جھٹکے سے کمفرٹر اتار کر لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دانیال تھا۔ دانیال تم یہاں؟ وہ جھٹکے سے اٹھا تھا، جبکہ اب کی بار اس کمفرٹر کے نیچے چھپے وجود کو دیکھنے کے لیے اس نے جھٹکے سے کمفرٹر ہٹایا تھا جہاں اویس لیٹا دانت نکال رہا تھا۔ اب دونوں ہی ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور پردے کے پیچھے سے نکلتے ہوئے باقی سب نے اسے کہا جانے والی نظروں سے سب کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد اس لڑکی کو جو صوفے پہ بیٹھے یہ سب نظارے دیکھ کہے لگا رہی تھی۔ کیوں اب مزہ آیا کزنز کے ساتھ مل کر مستی کرنے کا؟ مجھے بھی تم ایسے ہی تنگ کرتے تھے، وہ اس کو اس کی شرارت سے آگاہ کرتی بولی، جس پر وہ سب کے سامنے اسے اٹھا کر لے گیا تھا اور وہ اس کے کندھے پر مکے برساتی رہ گئی۔ لو یہ تو گئے، اب ہم بھی چلتے ہیں۔ سارے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اسے اپنی آغوش میں لیتے بھرپور طریقے سے اس سے بدلہ لے رہا تھا۔ اب بولو جانم، مجھ سے دور جانے کی گستاخی کرو گی؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کھینچتے ہوئے شدت سے ان کو اپنا نشانہ بناتے بولا تھا کہ وہ سسک پڑی تھی اور جھٹ پٹانے لگی، مگر تھوڑا بہت زخمی ہونے کی وجہ سے وہ جھٹ پٹا بھی نہیں پا رہی تھی، بلکہ اس کے وجود تلے دبی ہوئی تھی۔ جب اس کی دھڑکنوں کو مسلتے اس کی سسکیاں نکالنے کا وہ باعث بنا تھا۔ بس کرو مصطفیٰ، وہ اس کی آغوش میں کسمساتے بولی، مگر وہ اس کو ہر جگہ سے اپنے لبوں کی مہر لگاتا اس کے لبوں پر قفل لگا گیا تھا۔ اب اس کو پوری رات ہی اس کی محبت کی بارش میں بھیگنا تھا۔ اب بس تم مجھے محسوس کرو اور دیکھو کہ کتنا چاہتا ہوں میں تمہیں، اور آئندہ تمہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا، مذاق میں بھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں پہ لب رکھتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کے اندر کھینچ چکا تھا اور شدت سے اس کے وجود پر چڑھتے اس پر نچھاور ہوتا اس کی سسکیاں بلند کرتا جا رہا تھا، جبکہ وہ پورا کمرہ ان کی سسکیوں اور محبت سے مہک اٹھا تھا۔
کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔